السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین، شب قدر کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود بتا رہا ہے کہ شب قدر کیا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورہ قدر کے نام سے موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کو کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے پتہ کریں لیلۃ القدر کس رات میں پائی جاتی ہے، کس رات میں حاصل کریں۔ تو اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ شب قدر کس رات میں اور کب ملتی ہے، کب پائی جاتی ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اب طاق راتیں کیا ہیں؟ طاق راتیں ہیں آپ کی 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتیں ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ شب قدر کس رات میں ملتی ہے، اس کا کوئی سائن موجود ہو یا کوئی علامت ہمیں پتہ ہو، وہ علامت کیسے معلوم ہو؟ تو امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات شب قدر پائی جاتی ہے تو وہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس دن جو صبح سورج طلوع ہوتا ہے، جو آفتاب طلوع ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی سرخی زیادہ تیز نہیں ہوتی، اس کی سرخی معدوم ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کچھ، اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کیا شب قدر کب پائی جاتی ہے اور کب ملتی ہے۔ یعنی جس رات شب قدر ہوگی اس رات کے اندر نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، مطلب معتدل موسم ہوگا اس رات کو۔ اب شب قدر جب پائی جائے، یعنی ہمیں پتہ چل جائے کہ شب قدر اس رات کو ہے، تو اس رات میں ہم کیا عبادت کریں اور کیا دعا مانگیں، یہ سوال ہوتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے، اس کو بھی جان لیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شب قدر کب ہے تو اس رات ہم کیا دعا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ یہ دعا کا اہتمام کرے اس رات کے اندر۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر ہم کیا عبادت کریں۔ جس طرح شب قدر کے کوئی تعین موجود نہیں ہے، کوئی متعین نہیں ہے شب قدر کب پائی جاتی ہے، بس اس کی کچھ سائن، کچھ علامتیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی عبادت بھی کوئی مخصوص نہیں ہے اس رات کے اندر کیا عبادت کریں۔ ہاں، یہ چاہیے کہ ہم تھوڑی تھوڑی تمام عبادتیں کر لیں، لائک نماز کی پابندی کریں اور اس کے بعد نفلی کی پابندی کریں، تھوڑا کچھ قرآن پڑھیں، پھر کچھ درود شریف پڑھیں، اور تمام ایسی تھوڑے تھوڑے اعمال کو ہم کر لیں۔ اس طرح ہمارے تمام اعمال مکمل ہو جائیں گے اور ہمیں شب قدر کے اندر وہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا تمام اعمال کا جو ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ شب قدر ہمیں، یا ہم پوری رات نہ جگ سکے تو کس طرح ہم اس کے اندر عمل کریں، یا کون کون سے عمل کریں جس سے ہماری شب قدر کے اندر جو ثواب ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک شارٹ طریقہ بھی یہی ہے، بہتر تو یہی ہم پوری رات اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے دعا کریں اور اعمال کرتے رہیں۔ لیکن شارٹ طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم پوری رات نہیں جگ سکتے تو ہمیں جو ہے عشاء کی نماز کی پابندی کریں، پھر اس کے بعد جو تراویح ہوتی ہیں اس کی پابندی